کوئی انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندوں کی حاجت پوری نہ کر سکے۔ اللہ سے گڑگڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوگی۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالات میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور جتاتے کچھ ہیں۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈک دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔